میرے پیارے دوستو، ایک یہودی تھا، بڑا مالدار تھا، پیسے والا تھا۔ اس کو ایک بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا۔ بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کہیں سودا لینے کے لیے بھیجا۔ وہاں چلا گیا بیٹا، اور جب بازار پہنچا ہی نہیں، راستے میں اس کا نصیب کھل گیا اور رخ مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا۔ وہاں قدم ٹک گئے، رک گیا، آنکھیں وہاں چلی گئی۔ حدیث میں آتا ہے محبوب کریم علیہ السلام کا نظر مبارک بھی اس بچے پر پڑ گیا، اس کو عاشق ہو گیا۔ سارا دن اسے گھر کا کام بھول گیا کہ میں کہاں آیا تھا، کیوں آیا تھا، بس نظر والضحیٰ والے سائیں کے چہرے پر تھی۔ اللہ اللہ، قربان جاؤں، سارا دن دیدار کرتا رہا۔ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور سورج غروب ہو گئے۔ میرے پیارے دوستو، جب وہ بچہ چھوٹا اپنے گھر آیا کہ باپ بڑا غصے میں ہے، اور وہ بولتا ہے کہ ارے ناداں، سارا دن تو کہاں چلا گیا اور ہاتھوں خالی آیا ہے، بتا سودا کہاں ہے؟ بچہ معصومیت میں آ کر کہتا ہے او بابا، میں سودا لے کر آیا ہوں، سودا کر چکا ہوں۔ باپ غصے میں تھا، کہتا ہے کہ ایک تو دیر کر کے آیا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں سودا لے کر آیا ہوں، خالی ہاتھ ہے، تیرے تو ہاتھ ہی خالی ہیں، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا او بابا، کاش تیرے ایسے آنکھ ہوتے جو تجھے میں دکھاتا کہ میں سودا کر چکا ہوں۔ اللہ اللہ، قربان جاؤں، یہ دیکھیں عشق۔ میرے پیارے دوستو، باپ یہودی اور بیٹا محبوب کریم علیہ السلام کا عاشق بن گیا۔ اس بچے نے اپنا معمول بنایا، روز آ کر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچہری میں آ کر دیدار کرتا رہا۔ اور جب اس کے باپ کو پتا چلا کہ میرا اکلوتا بیٹا مسلمانوں کے نبی کے کچہری میں جاتا ہے، وہاں سارا دن بیٹھا رہتا ہے، لیکن کیا کرتا، بیٹا جو تھا اس کا، اور سختی بھی نہیں کر سکتا تھا، اس نے نظر انداز کیا، اس کو چھوڑ دیا کہ بچہ ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، بلا آخر وہ بچہ، وہ بیٹا اتنا بیمار ہوا کہ بالکل کمزور ہو گیا، کروٹ لینا ہی مشکل ہو گیا۔ زبان میں آخری یہ تھا، بابا مجھ پر احسان کر دے، مجھے رخ مصطفیٰ کا دیدار کرا، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی حکیم چاہیے، نہ کوئی دوا والا کوئی حکیم چاہیے، کوئی بھی نہیں چاہیے، بس رخ مصطفیٰ کا دیدار کرا دے۔ میرے پیارے دوستو، یہودی نے دل میں سوچا کہ میں اسے دے تو کچھ نہیں سکتا، بس مجھے تو اس مسلمانوں کے نبی سے اتفاق تو نہیں، چلو بیٹا ہے، اس کے دل رکھنے کے لیے، اس کے کام کے لیے چلا ہی جاتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، وہ یہودی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں عرض کی کہ اے محمد بن عبداللہ، میں یہودی ہوں، آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، میرا آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، آپ پر وہ فدا ہے، اب وہ اتنا کہ بیمار ہو گیا، المرگ ہو گیا، اب وہ آخری دیدار آپ کا کرنا چاہتا ہے، اگر آپ مہربانی فرما دیں تو آپ کے احسان ہوں گے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤں محبوب کریم علیہ السلام پر۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، جتنے بھی صحابہ بیٹھے تھے، سب کو اکٹھے کر کے اور میرے پیارے دوستو، اسے شفا دینے والے نبی شفا دینے کے لیے گئے، تشریف لے گئے وہاں۔ جب دیکھا کہ وہ بچہ بستر پر پڑا ہے، آنکھیں بند ہیں، کمزور ہو کر پڑا ہے، وہ میرے پیارے دوستو، نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنا دست مبارک اس کے پیشانی پر رکھا تو جسم میں جان آ گئی، آنکھیں کھل گئی اور لبوں پر ہلکا سا مسکراہٹ آ گیا۔ میرے پیارے دوستو، نبیوں کے سلطان فرمانے لگے، بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے جب محمد الرسول اللہ پڑھا تو میرے پیارے دوستو، اس کا یکدم سانس نکل گیا اور وہ میرے پیارے دوستو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ محمد بن عبداللہ، اب یہ آپ کا ورثہ ہے، آپ اسے لے جائیں، میرے حصے میں تو نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو،
نبیوں کے سلطان نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، سارے اس بچے کو اٹھاؤ اور اسے غسل دو، اس کی قبر کی تیاری کرو۔ اور میرے پیارے دوستو، جب اس بچے کو نہلانے لگے صحابہ، اس کا قبر تیار ہو گیا۔ قبر کے اندر نبیوں کے سلطان خود جلوہ گر ہو گئے۔ اور میرے پیارے دوستو، صحابہ نے کہا کہ جب ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں پنجوں بل چلنے لگے، پورا پاؤں نہیں رکھا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس بچے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قبر کے اندر رکھ کر اس کا تدفین صحابہ نے کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے اس کے قبر پر اندر تو گئے لیکن پنجوں بل آپ چلتے رہے، پورا پاؤں نہیں رکھا۔ مدینے والے سائیں نے فرمایا، صحابہ اس کے قبر کے اندر حور تھے، فرشتے تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے پاؤں ان فرشتوں کے پاؤں کے اوپر آ جائیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنا تھکاوٹ آپ کو محسوس ہوئی؟ مدینے والے سائیں نے فرمایا، اے صحابہ، اتنے فرشتے اس کے دیدار کے لیے آئے اور مجھے لگتے رہے، اس لیے مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ اور صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہی قبر کے اندر تشریف لے گئے، ہمیں کہتے۔ تو مدینے والے سائیں نے فرمایا، میں نے اس بچے کو وعدہ کیا کہ تیرے قبر کو جنت بناؤں گا، اور میں چلا گیا، یقیناً اس کے قبر اب جنت ہو گئی۔ اور میرے پیارے دوستو اور جوانوں، ایسے عشق کرو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ بھی بے مثال بن جاؤ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عشق نصیب عطا فرمائے۔